بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس امت پر قربانی واجب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کو اپنی امت کے لیے واجب قرار دیا، اور اس کی فضیلت اور اس کی شان یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عمل ہے وہ قربانی ہی کا عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مانوس ترین محبوب ترین جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بے مثال لازوال قربانی کی یادگار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر باقاعدہ ذبح کر دیا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے بالکل تیار ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ چھری انہوں نے بیٹے کے گلے پر چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا کہ خبردار میرے اسماعیل کو نہ ذبح کرنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک دمبا لا دیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی بجائے دمبا ذبح ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے محبوب ترین دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو بھی اللہ کے نام پہ اس کے گلے پر چھری رکھ کر چلا دی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نہیں، اس کو نہیں ذبح کرنا۔ بس ابراہیم، ہماری قربانی پوری ہو گئی، ہماری آزمائش مکمل ہو گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، اور جب انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو قربانی چیز ہی ایسی ہے، جو قربانی دیتے ہیں، قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا منصب اور بڑا عہدہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عظیم مرتبوں کے لیے قربانی کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو قربانی کے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے مقصود ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جی، تو یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو قربانی کے دنوں میں کم از کم اتنی مالیت اپنی بنیادی ضرورت سے ایکسٹرا رکھتا ہو، اضافی رکھتا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن سکے۔ اگر قربانی کے دنوں میں کسی شخص کے پاس اپنی بنیادی ضرورت سے زیادہ کم از کم اتنی رقم ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے بنتی ہے، تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گھر کا بڑا اگر قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں اور چاروں افراد الگ الگ مالی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی چاروں الگ الگ افراد وہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہیں، تو سب پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح شوہر پر الگ واجب ہے، بیوی پر الگ واجب ہے۔ اگر بیوی کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا کوئی مال، وہ سونا ہو، چاندی ہو، یا رقم کی صورت میں ہو، تو کوئی چیز اگر ایسی ہے تو اس پر بھی قربانی کے دنوں میں اتنا مال ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ عورت پر الگ واجب ہے، شوہر پر الگ واجب ہے۔ کچھ احباب سوال کرتے ہیں عموماً کہ میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کروں گا یا اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کروں گا، تو وہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کو کبھی اپنے والد کی طرف سے، کبھی دادا کی طرف سے، کبھی والدہ کی طرف سے، کبھی نانی کی طرف سے، کبھی دادی کی طرف سے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ پہلے تو اس پر خود کی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ شخص صاحب حیثیت ہے تو اس پر خود قربانی واجب ہے۔ پہلے وہ اپنی طرف سے فرض ادا کرے، اور فرض کی ادائیگی کے بعد پھر اس کے پاس اضافی رقم ہے تو پھر وہ اپنے جس بھی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اولاً وہ قربانی اپنی طرف سے کرے گا۔ مثال کے طور پر زید، وہ اپنی کسی مرحوم کی طرف سے، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا دادا دادی کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے، تو اسے 2 قربانیاں کرنی ہوں گی۔ ایک قربانی تو اپنے آپ کی طرف سے، کیونکہ وہ صاحب حیثیت ہے، تو صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے اس پر واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا۔
اور دوسری قربانی وہ جس بھی مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے ان کی طرف سے کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی قربانی نہ کرے اور اپنی قربانی کو منسوخ کر دے کہ یہ میرے والد کی طرف سے ہے یا میری والدہ کی طرف سے ہے، تو ایسا نہیں ہے، پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ تو یاد رکھیے قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال رکھتا ہو اور وہ مقیم بھی ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص صاحب حیثیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ مسافر ہے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی سے جڑا ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حج کرنے کے لیے جو حاجی جاتے ہیں تو وہاں قربانی کرتے ہیں، تو وہ جو حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے وہ یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہوتی، وہ حج کی قربانی ہوتی ہے۔ تو وہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر آدمی مقیم ہے تو اس پر 2 قربانیاں واجب ہوں گی، ایک حج کی اور ایک عید الاضحیٰ کی۔ مثال کے طور پر یہاں سے کوئی حاجی گیا حج کے لیے تو وہ مسافر ہے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے عید الاضحیٰ والی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی، اس پر عید کی قربانی واجب نہیں ہوگی، البتہ حج کی قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ مینا میں حرم میں 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے یا 15 دن سے زیادہ کا اس کا اسٹے ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر وہ صاحب حیثیت ہے، کیونکہ اب وہ مقیم ہو گیا ہے۔ تو مقیم پر جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے۔ اب اس نے 2 قربانیاں کرنی ہیں، ایک قربانی حج کی کرے اور ایک قربانی عید الاضحیٰ کی کرے۔ لیکن اگر وہ حرم شریف میں مینا میں 15 دن سے کم کا اس کا اسٹے ہے، 15 دن سے کم کا اس کا ارادہ ہے، تو پھر وہ ایک ہی قربانی کرے گا، وہ قربانی کہلائے گی حج کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کی قربانی وہ کہیں بھی کر سکتا ہے، حج کی قربانی اسی مقام پر کرنی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی وہ وکیل کے ذریعے اپنے علاقے میں بھی کرا سکتا ہے، وہاں بھی کر سکتا ہے۔ واللہ عالم الصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مزید اس حوالے سے کوئی مسئلے مسائل پوچھنے ہوں تو آپ ضرور کمنٹس کے اندر سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ایک مستند اور معقول جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔